وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، وہ شخص بہت بڑا بد نصیب ہے جو رمضان پائے مگر اس کی مغفرت نہ ہو۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح ابن حبان کی یہ روایت، جناب نبی کریم علیہ السلام منبر پر چڑھے اور آپ نے آمین کہا، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور آمین کہا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور آمین کہا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام منبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس 3 مرتبہ کے آمین کہنے پر پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے رسوا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آمین کہا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ آمین کہا کہ جو شخص والدین کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، تو ایسے شخص کے اوپر جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا ذکر ہو کسی کے سامنے اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو جناب جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی اور پیارے نبی علیہ السلام نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہی۔
تو اس حدیث سے صحیح ابن حبان کی یہ روایت اور المعجم الکبیر للطبرانی کی یہ روایت، اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے اندر جو رمضان کے روزے نہ رکھ پائے اور جو اس مبارک مہینے کے اندر رمضان کے مبارک برکتوں والے مہینے میں تراویح کی نماز نہ پڑھ پائے اور روزے نہ رکھ کر کے اور تراویح نہ پڑھ کر کے اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کر کے اپنے گناہوں پر استغفار نہ کر کے وہ اللہ کے ہاں بخشش نہیں پاتا، تو اللہ کے فرشتے جبریل کی بد دعا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم نے خوش قسمت ان لوگوں کو سمجھا جن کے پاس روپیہ ہے اور جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس مال ہے، دنیا کی زیب و زینت ہم نے سمجھا کہ یہ خوش قسمت انسان ہے، بلکہ خوش قسمت تو وہ ہے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی اللہ کے جناب میں اللہ کے ہاں میں بخشش ہو جائے۔ دنیا کے پیسے ٹکے کا کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ دنیا کا پیسہ جمع ہو، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس سے دنیا کا سکون لے لیتا ہے اور آخرت کی بربادی بھی اللہ اس کے ذمے لگا دیتا ہے کہ وہ اتنا پیسہ اور اتنی دولت رکھ کر نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میرا یہ پیسہ یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا یا آخرت میں جائے گا، اور پیسے کی مار اور پیسے کا عذاب کہ دولت مند اکثریت کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سے کمزور کو اور اپنے سے کم حیثیت والے کو گھٹیا، نکارا اور بیکار محسوس کرے گا، وہ چاہے اس کی زبان سے یہ بات ظاہر ہو یا اس کے عمل سے یہ ظاہر ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے، ہمارا خالق اور مالک اور رازق اور داتا اور دستگیر کہاں ہے۔ تو میرے بندوں کو یہ بتا دینا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوں۔ اب بندوں کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پکاریں، اپنے پروردگار سے مانگیں، اور فرمایا کہ جب وہ مجھے پکاریں تو میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے، ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں سب کچھ عطا کر دے، مگر رب رحمان پر ایمان لانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننا یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو اللہ پورا کرے، لیکن جو بندوں پر اللہ کے حقوق ہیں بندے وہ حقوق پورا کرنے کے لیے اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ایسا
اس دنیا کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابہ سے پہلے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرات انبیاء و رسل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پوری طرح ایمان لانے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ماننے والے، تو پروردگار نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، یہاں تک کہ میں بندوں کی رگے جان سے بھی زیادہ بندوں کے قریب ہوں۔ اب بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان لائیں اور اپنے پروردگار کو پکاریں اور اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اور اگر گناہ ہو جائے گناہ ہو جائے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ کے بندوں کو لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ پاک پروردگار کی بارگاہ عزت و جلال میں توبہ کریں اور استغفار کریں، اور پروردگار استغفار کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب الرحمن اپنے توبہ کرنے والے بندوں کے اوپر رجوع کرتا ہے، اور اللہ رب الرحمن ان کے گناہوں کو ختم کر کے اللہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حسنات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر بندے سے گناہ ہو اور گناہ کے بعد بندہ توبہ کرے تو یہ توبہ کرنا یہ نیکی ہے، اور اس نیکی سے اللہ گناہوں کو ختم کر ڈالتے ہیں، اور توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اعمال میں نیک اعمال کو ڈال دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر 2749 نمبر پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں 2749 نمبر پر، بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا، اللہ تمہیں لے جاتا اگر تم گناہ نہ کرتے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اللہ وہ لوگ لے آتا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا کہ جو گناہ کرتے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد کیا کرتے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، یہ گنہگار لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف فرما دیتا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر اللہ کی یہ مخلوق انسان اور جن یہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتے اور گناہ نہ کرتے، اپنے آپ کو فرشتہ بنا لیتے، اللہ ان لوگوں کو لے جاتا، اور اللہ ایسے لوگ لے آتا کہ جو گناہ کرتے اور گناہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پھر معاف فرما دیتا۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر میں جو ہم نے گناہ کیے تھے، ہم رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ لیں اور رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ لیں، یہ سال بھر کے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار ہوگا۔ رمضان جو مبارک مہینہ ہے، رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان کے 29 یا 30 روزے اور رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا، پڑھنا اور پڑھانا
قرآن کریم سننا اور سنانا رمضان سال کے 12 مہینوں کے لیے استغفار ہے، روزہ استغفر اللہ کی شکل ہے، نماز تراویح استغفر اللہ کی شکل ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھ لیے، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھ لیے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے روزہ نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے، اور نماز تراویح نہ پڑھنے کی محرومی کیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے ایک بڑی مشکل چڑھائی، میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے ایک بہت مشکل چڑھائی اور لیتے گئے، یہاں تک کہ میں نے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی تو دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کو الٹا لٹکا رکھا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ فرشتوں نے انہیں الٹا رکھا ہے اور وہ الٹے لٹکائے گئے اور ان کی باچھوں کو، ان کے منہوں کو چیر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ روزے دار ہیں کہ جو وقت افطار ہونے سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو جو روزہ رکھ کر ٹائم سے پہلے روزہ افطار کرے اس کی قیامت کے دن یہ سزا ہے کہ وہ الٹے لٹکائے جائیں گے اور ان کے منہوں کو چیر دیا جائے گا۔ اب ہمارے اندر مرد و خواتین کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں ہے، جنہیں کوئی شرعی عذر کا سامنا نہیں ہے، مگر وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ تو جو سارا دن روزہ رکھ کر وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کرے اس کی یہ سزا، تو جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس ظالم اور بد نصیب کی کیا سزا ہوگی۔ اور یہی معاملہ ہمارا دین کے دیگر احکامات اور ارکان کے ساتھ ہے۔ نماز نہیں پڑھتے مگر اللہ سے حقوق ہم اپنے چاہتے ہیں، ہم نماز نہ پڑھیں یا ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی یا بیویاں اور بچیاں اور بیٹے نماز نہیں پڑھتے، اس بات پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے اوپر جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم اللہ سے پوری طرح مانگنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور تراویح کی نماز نہ پڑھنا، رمضان میں قرآن نہ پڑھنا اور پھر قیام رمضان اور قیام اللیل نہ کرنا کتنی بڑی محرومی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ وہ ماں خوش قسمت ہے، وہ باپ خوش قسمت ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، وہ ماں اور باپ خوش قسمت ہیں کہ جن کی اولادیں رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں، قرآن سنانے والی ہوتی ہیں۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا کا کیا ہے؟ یہ دنیا کی اتنی بڑی زندگی، اتنی ساری زندگی قیامت کے دن میں کیسے محسوس ہوگی کہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں یا تو دن کا شروع کا کچھ حصہ رہ کر آیا یا پچھلے پہر کا کچھ حصہ رہ کر آیا۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے دولت مند لوگ، برطانیہ اور انگلینڈ کا شہزادہ وہ 100 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد مرا۔ ان 100 سالوں میں ہوش سنبھالنے سے پہلے اور ہوش سنبھالنے کے بعد وہ کروڑوں کھربوں اربوں کا مالک ہوگا۔ اس نے دنیا کی ہر عیش و عشرت کا مزہ دیکھا ہوگا اور چکھا ہوگا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اسے پوری یہ دنیا کی عیش و عشرت کیا محسوس ہوگی کہ میں دنیا میں یا تو دن کا شروع کا کچھ حصہ رہا ہوں یا پھر دنیا کے اندر پچھلے پہر کا کچھ تھوڑا سا حصہ دنیا کی زندگی کے اندر گزارا۔ اب ہر بندہ تو اتنا سعادت مند ہو نہیں سکتا،
ہر بندہ تو اتنا نیک بخت ہو نہیں سکتا کہ ہر بندے کی اولاد حافظ قرآن ہو۔ تو خوش نصیب لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر کم ہی لوگ ہوں گے کہ اولاد حافظ قرآن ہے اور وہ قرآن سنا رہی ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر امتی کو یہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا۔ فرمایا کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں۔ تو الف لام میم ایک پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ آج دنیا کے لیے نہ گرمی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ٹھڈے اور دھکے کھانے کی پرواہ ہوتی ہے۔ دنیا کے چند ہزار کے روپے، وہ چاہے بے نظیر انکم سپورٹ ہو یا دیگر حکومتی تعاونی پیسے ہوں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کو کرونا کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ویسے مسجد میں آئیں تو کرونا کا ڈر ضرور لگتا ہے، لیکن جب دنیا کے چند ٹکے لینے ہیں، پیسے لینے ہیں، لوگ لمبی لمبی سینکڑوں لوگوں کی لائنیں بنا کر ہزاروں کا مجمع ہے۔ گرمی بھی شدت کی ہے، کرونا کا ڈر اور خوف بھی ہے، لیکن گرمی بھی بھاڑ میں جائے اور کرونا بھی بھاڑ میں جائے۔ کیونکہ جناب ایم این اے اور ایم پی اے کے دروازے پر لوگوں کو راشن مل رہا ہے اور پیسے مل رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے نماز تراویح پڑھ لی، فرمایا جس نے نماز تراویح پڑھ لی ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل میں، قیام رمضان میں، نماز تراویح میں قیام کیا، یہاں تک کہ جب امام فارغ ہو گیا، اسے تھوڑی دیر کے قیام پر پوری رات کے قیام کرنے کا، پوری رات کے تہجد پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ جن کی نظریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح اللہ کی جنتوں پر ہوں گی۔ ہماری نظریں دن میں بھی، رات میں بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی صرف دنیا ہی دنیا پر ہماری نظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار روزے کے آداب اور شرائط کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار ہمارا دنیا کے اندر بھی بہتر معاملہ فرمائے اور آخرت کے اندر بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔